जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार करने का। बढ़ते अपने कॉलर्स की तरफ एंड लेट्स सी कि आज कौन है पे मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ। आयशा साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं नॉर्थ नाजमाबाद से बात कर रही हूँ। जी जनाब, ये बताइए कि आप इन बातों पे यकीन रखती हैं? जी 100%। 100%? जी। और 100% कहने की वजह क्या है? एक्चुअली मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। अच्छा, आपके साथ खुद अपने साथ पर्सनल वाकया हुआ है या किसी कजन वजन का है? जी जी मेरे साथ पर्सनल वाकया हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है बताइए जरा। एक्चुअली मैं ना सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और ना ये आज से 2 साल पहले की बात है। सेकेंड ईयर की, इसका मतलब आप उस वक्त मैट्रिक में थी? जी सही। तो हम लोग ना कौशल्याजी में रहते थे। तो काफी इतना अच्छा इलाका नहीं है वो, हमें ना इमरजेंसी में वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ गया था टेम्परेरी। सही। हमारा घर जो अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अच्छा वहाँ पर ना हम लोग 3rd फ्लोर पे थे। तो वहाँ पर एक रूम जहाँ पे हम लोग सोते थे ना, तो वहाँ पर ना एक खिड़की टाइप, मतलब छोटी सी खिड़की समझ लें, छोटी सी खिड़की बनी हुई थी ना। उस पे कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई थी, वो ऐसी खिड़की जैसे रोशनदान टाइप होते हैं ना, पहले जमाने में होते थे, उस तरह की बनी हुई थी। तो अच्छा हम लोग ऐसे एक दिन बैठे हुए थे तो ना ऐसे हम लोग को शरारत सूझी, बराबर से ना आवाजें आ रही थी कुछ ना। सही। बताइए। तो बराबर से ना आवाजें आ रही थी खेलने की ना, बच्चों की। तो हम लोग को शरारत सूझी, हम लोगों ने क्या किया, सोफा रखा, सोफे के ऊपर टेबल रखा और जो है ना उसके ऊपर चढ़ के बराबर में झांकने लग गए। तो छोटे थे तो मतलब कुछ नजर भी नहीं आया और बस ऐसी ना आसमान ही नजर आ रहा था, हम छत की सरफेस देख नहीं सके। और फिर हम लोग नीचे उतर गए ना। तो उस रात जो है ना मैं सोफे पे बैठी हुई थी, ये शाम की बात बता रही हूँ आपको। उस रात जो है ना मैं सोफे पे बैठी हुई थी तो किसी ने ना मेरी गर्दन पकड़ ली। सोफे की बैक पे जो है ना मेरी गर्दन पकड़ ली और हैंड डाउन। तो ना मैंने ना आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तो मेरी हालत बहुत अजीब सी हो गई थी, मैं चीख के ना अपने बाबा को आवाज दी। तो मेरे पापा फौरन उठ के आए और जो उन्होंने मुझे पकड़ के ना आयतल कुर्सी, उन्होंने मुझे बोला कि क्या हुआ है ना। तो मेरी गर्दन ऊपर की तरफ हुई थी और मैं मतलब उनको इशारों में बताया कि मतलब मुझसे गर्दन नहीं हिलाई जा रही। तो बाबा ने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी जोर जोर से। खैर वो जो भी था उसने मुझे छोड़ दिया। ये बहुत बुरी हालत हो गई, इसके बाद बहुत बुरी हालत हो गई, इतना ज्यादा मैं डर गई थी। ये मतलब ये एक जनरल ऑडियंस के हवाले से मेरा सवाल है कि आपको कैसे मैं पता कि किसी ने आपको गला दबा लिया? हो सकता है आपकी ऑक्सीजन की कमी हो गई जिसमें और आपको लग रहा हो कि आप सफोकेट हो रही हैं। नहीं, देखिए मैं अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊं, मैं इस वक्त कांप रही हूँ बताते हुए, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मैं सोफे पे बैठी हुई थी, ऐसे ही बातें कर रही थी, किसी ने बाकायदा मुझे महसूस होता किसी कोई चीज महसूस होती है अपनी गर्दन पे, और मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसने मुझे ऐसी बस गर्दन पकड़ी हुई थी ऊपर की तरफ और मुझे कोई और दबाई नहीं थी, सिर्फ गर्दन मेरी ना ऊपर की तरफ की हुई थी कि मैं मूव नहीं कर पा रही थी उसे। अच्छा, ये इसके बाद और इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस घर में? नहीं। और उस वक्त जो आप लोग बता रहे हैं आपने शरारत की है, क्या की थी शरारत मैंने सिर्फ ये की थी कि मैंने खिड़की से झांका था, जस्ट झांका था। जी। तो मेरी मामा की जानने वाली है, उनके हस्बैंड हैं वो एक्चुअली ये काम करते हैं। तो उनके पास मुझे लेकर गई तो मैंने कहा कि आपने उन्हें छेड़ दिया, वो बराबर में रहते थे छत पे, कुछ जन्नात थे, तो आपने उन्हें छेड़ दिया तो वो यहाँ पर आ गए और आप हाफिज ने इसके बाद याद किया। उन्होंने मुझे जनाने की बहुत कोशिश की, मतलब बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए मेरे साथ एकदम से। और क्या वाकयात में आप बता रही? जैसे मैं अगर कभी रात को बैठी हुई हूँ तो कोई सामने से गुजर जाएगा
اور میرے دوست کا فون آیا تو کسی نے فون ریسیو کر لیا. مطلب ڈرانے کی بہت سی کوشش ہے. ایک دفعہ میں باہر بیٹھی ہوئی تھی کچن میں, تو ڈرائنگ روم میں کوئی تھا نا, ڈرائنگ روم میں نا نیچے جیسے دروازے کی تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے نا, وہاں سے کوئی شاید دائیں بائیں جا رہا تھا. میں سمجھی میرا چھوٹا تھی, تو میں نے آواز دی سرمت, تو جو ہے نا میرا بھائی نکلا لیکن برابر والے کمرے سے, اور اس کمرے میں کوئی نہیں تھا. اور انہوں نے ہمیں اتنا اریٹیٹ کیا. ہمیں تو ویسے بھی گھر بدل ہی لینا تھا کچھ دنوں میں, لیکن ہمیں وہ ارجنٹلی جو ہے نا وہ گھر چینج کرنا پڑ گیا. چلو بہت بہت شکریہ عائشہ آپ کا, تھینک یو کال کرنے کا, شکریہ. اوکے, اللہ حافظ. اللہ حافظ. چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. اینڈ لیٹس سی ہو از آن دی لائن. اینڈ ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون ہے ہمارے سلام پہ معلوم؟ جی عفنان بات کر رہا ہوں. عفنان. جی عفنان, آپ کا ان باتوں پہ یقین کس حد تک ہے؟ تھوڑا بہت ہے, تھوڑا بہت ہے, وہ بھی اس لیے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسے کوئی واقعات نہیں پیش آئے؟ ایسا تو نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ آگے پیچھے تھوڑی بہت آوازیں ہے ایسی, باقی ادروائز میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے. اچھا, تو ابھی آپ نے کال کی ہے وہ کس سلسلے میں پھر کی ہے؟ ہلو, آپ نے جو ابھی کال کی ہے وہ پھر کس سلسلے میں کال کی ہے؟ میں آپ کو ایک یہ قصہ بتانا تھا اپنے فرینڈ کا. بتائیے. تو ایک دفعہ ہم اپنے فرینڈ کو چھوڑنے گئے تھے اس کے گھر پہ. ہلو ہلو, بولیے بولیے. جی, میں اپنے فرینڈ کو چھوڑنے گیا تھا, اسے کہتے مجھے بیک سے کسی نے آواز لگائی تھی. تو اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا. تو وہ آواز ایسی تھی کہ جیسے عورت. تو میرے دوست نے مجھے بولا کسی نے اپنے آواز دی. تو میں نے دیکھا, میں بولا ہاں مجھے محسوس ہوا کسی نے آواز دی, لیکن کوئی ہے نہیں بیک سائڈ سے. پھر دوبارہ مجھ سے بات کرنے لگے, پھر دوبارہ آواز آئی. پھر اس کے بعد دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا آگے چلے ہم, دوست والا بھی مجھے لگ رہا ہے میں گھر جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ بھاگے ہیں بیک سائڈ سے, تو پیچھے درخت. تو سوری آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی جناب. تھینک یو سو مچ, کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگ کے میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں جناب. لیٹس سی کہ کون کون لوگ اپنے میسیجز بھیج رہے ہیں. فرا صاحبہ نے ایک اپنا میسیج ہے, واقعی کہتے ہیں ایک دفعہ رات کے 11 بج رہے تھے, میں اپنے روم میں گئی تھی, وہاں پورا اندھیرا تھا, لائٹس آف تھیں. تو میں جیسے ہی روم کا دروازہ کھولا اور اندر گئی, مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی وائٹ ڈریس میں ایک چھوٹا سا بچہ میرے بیڈ کی سائڈ سے بھاگتا ہوا نظر آیا. کہتے ہیں میں نے کمرے میں لائٹ جلا کے دیکھتا ہوں, وہاں کوئی نہیں تھا. یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے جو ڈریسنگ روم کی رات میں لائٹس ہیں وہ آف ہوتی ہیں, تو اچانک خود بخود بٹن کی آواز آتی ہے اور لائٹ آن ہو جاتی ہے فوراً, اور پھر فوراً آف بھی ہو جاتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کو میسج کرنے کا, تھینک یو سو مچ. اپنی ان جگہوں کو پوری کوشش کریں اپنے گھر کو پاک صاف رہنے کی, اور اگر کسی فیملی تعلق ہے تو وہاں پہ پرانی آیات کا جو ہے بلند اس میں نا اس کی تلاوت کریں. خیر, طلع نعمانی آپ شو سنیں, تھینک یو سو مچ. عبد الوارث آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
ایک میسج ہے وہ کہتے ہیں آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان چیزوں کا ذکر کسی سے کیا جائے تو یہ برا مانتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سچ میں ہمارے اس کے بعد آپ کو میسج نہیں آیا اس کے بارے میں مجھے کیونکہ ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینینز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جتنا بات کری جائے یہ اتنے ہی آپ سے متاثر ہوتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی اگر ہم باتوں کی مکس ایک ریویو نکالیں تو اکثر اوقات یہ کے بارے میں مذاق نہ اڑایا جائے گا، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں شاید بات کرنا اتنا برا نہیں جتنا ان کا مذاق اڑانا ہے. آئی تھنک یہ مخلوق بھی اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم ہیں، صحیح ہے. یہ بھی شاید ہماری طرح مسکراتے ہوں، بات کرتے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کی بھی ایسی زندگی جیسے ہم ہیں. لیکن اگر جو چیز آپ کو بری لگتی ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی بری لگتی ہے. اگر آپ کا کوئی بے حد مذاق اڑائے تو شاید آپ بھی بدلے لینے پہ آ جاتے ہیں. حسد، جیلسی ہمارے اندر ایک نیچرل فیلنگ ہے، تو جب ہمارے اندر ہے تو اس مخلوق کے اندر کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہم تو حالانکہ اشرف المخلوقات میں سے ہیں. 2 بج چکے ہیں جناب، ہمیں جانے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر. افسوس آپ سے زیادہ میں ان کمرشل بریک سے تنگ ہو رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے. آتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ کے میسیجز شامل کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جو ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو www.twitter.com/minhajaliaskari کے نام سے آئی ڈی ہے، آپ اس کو سرچ کر کے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر پہ. یا پھر اگر آپ لوگ فیس بک پہ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو www.facebook.com/the late night horror show اس پیج پہ آ کے ایڈ کرتے ہیں اور اپنے واقعات بھی شیئر کر سکتے ہیں. خوشگوار لمحات میں خوشگوار احساس، بدلتی رتوں کی بدلتی بات، صرف ہاٹ 105 کے ساتھ. آل کراچی نعت کمپٹیشن ایک ایسا مقابلہ جو مقابلہ بھی ہے اور مقابلے سے بڑھ کر غلامی رسول کی سنت بھی ہے. تو سنیے رمضان المبارک کی ہر شب 8 بجے حزیر عزیزی کے ساتھ صرف ہاٹ FM 105 پر. جناب بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ کالر کی طرف. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، ہمارے ساتھ لائن پہ کون موجود ہے؟ جی میں مسز شمس بات کروں. شام سے کال کر رہی ہیں؟ جی بلاک 2 ٹی سٹیز. بلاک 2 سے. ٹی سٹیز جو علاقہ ہے وہ تقریباً 1950s کا بنا ہوا ہے، 51 ٹائپ کی. بہت پرانا علاقہ ہے اور وہ بہت پرانے لوگ. ہمارے مطلب فادر ان لا نے جب لیا تھا نا یہ گھر میں، تو یہاں پہ بالکل ایک میدان تھا، چٹیل میدان، اور چند مطلب یہاں پہ گھر تھے، مطلب اباؤٹ 45 ایئرس پہلے. ایک بس آیا کرتی تھی، ہماری نندے ہمیں بتاتی ہیں کہ ایک بس آتی تھی جس سے وہ کسی سے کالج وغیرہ جایا کرتی تھی. خیر وہ تو بڑے ہونے کے بعد میں ظاہر گئی ہوں گی کالج میں، تو لیکن یہ کہ بہت ویرانہ تھا اس اکیلا تھا. بالکل. کیا واقعہ ہے آپ کو جو آپ سنانا چاہیں گے؟ میرا یہ ہوتا یہ کہ گھر میں ہمارے بہت واقعات میں ایک ہے جو میرا سناتی پھر نیکسٹ ان شاء اللہ کال کبھی ملے گی تو زیادہ ٹائم نہیں لوں گی آپ کا. ایکچولی ہوا یہ کہ ہمارا 3 منزلہ گھر ہے. یہ جس گھر میں ابھی آپ رہتی ہیں سر ادھر کی بات کریں؟ ہاں جی میں کی بات کریں. بلاک 2 میں جو ہمارا گھر ہے بالکل مسجد اکبر کی دوسری گلی میں. ایکچولی ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ہمارا 3 منزلہ گھر ہے تو میں گراؤنڈ پہ رہتی ہوں. تو ہم رات کو اکثر ہوتا تھا کہ ہمیں نا ہمارے برابر والے گھر سے نا بہت زیادہ ٹھوکا ٹھاکی کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی نا گھر بن رہا ہوتا ہے جیسے نا ڈرلنگ کی آواز آتی تھی، بہت زیادہ ٹھک 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 ہر وقت آوازیں، مطلب رات کو 12-1 بجے کے بعد یہ شروع ہوتا تھا. اب میں اور میرے ہسبینڈ ظاہر وہ نیند کا ٹائم ہوتا تھا، ہم لوگ اتنے پریشان ہوتے تھے، ہم کہتے تھے یا اللہ کیا مصیبت ہے برابر والوں کو کہ یہ آدھی رات کو کیا کر رہے ہیں، 2 دن 4 دن
دن 6 دن بہرحال گزرے. اس کے بعد نا ایک دن میرے ہسبینڈ نے کہا کہ یار میں کل ان سے برابر والوں سے پوچھوں گا کہ کیا مطلب ہے, رات کو کوئی خندق کھودتے ہیں, کیا کرتے ہیں, آدھی رات کو کیا کام ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے گھر میں. تو نا اتفاق سے صبح جمعہ تھا, جمعے کے لیے نکلنے کے تو فرسٹ فلور پہ میرے گیٹ لگتے ہیں, تو وہ بھی نیچے اتر رہے تھے. تو میرے ہسبینڈ نے ان سے بات کی کہ بھائی اس طرح سے برابر آدھی رات کو یار آوازیں آتی ہیں بڑی بڑے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یار رات کو 1 بجے کے بعد اچانک ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا رات کو 1 بجے کیا بناتے ہیں یہ لوگ برابر والے ایسے دروازے مطلب کیا ان کے گھر میں کام ہو رہا ہے. تو کہنے لگے یار ابھی وہ آئیں گے بس انہیں چلتے ہیں ان سے پوچھیں گے. بس نماز کے بعد یہ لوگ آپس میں اتفاق سے ملے, ان سے بات کی برابر والوں سے. تو کہنے لگے یار میں تو خود پریشان تھا یار شکیل و شم, میں تو تم لوگوں سے پوچھنے والا تھا تم لوگ کو کم گھر میں کہ آدھی رات سے ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اور پوری جگہ چھت پہ آوازیں اور ٹھک ٹھک پھک پھک سب چل رہا ہوتا ہے. وہ ہمارے اتنے رومتے کہا یا اللہ یہ کیا مطلب سوچے برابر والا وہ گھر تھا, ان کو بھی وہی آوازیں اسی ٹائمنگ میں فیل ہوتی تھی, میرے گھر میں بھی اور پھر فرسٹ فلور پہ بھی. مطلب تینوں ہم لوگ جو ہے نا ایک ٹائم پہ یہ آوازیں ہم لوگ سنتے تھے. انفیکٹ جب یہ بات ہم لوگ آپس میں ڈسکس کر لی نا پھر ختم ہو گئی تھی آوازیں آنی. اور علاوہ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ مطلب جو میرے مہمان آتے ہیں وہ کوئی ٹک نہیں پاتا, یہاں جو بھی آتا ہے نا اس کو تنگ کرتے ہیں لوگ. اور میں منہاج ایک بات اور بتاؤں کہ یہ کچھ نیک روحیں ہیں یا نیک جنات ہیں کیا ہیں جو ہماری مطلب ہم اب دیکھیں بظاہر تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کون ہمارے فیور میں اور کون نہیں ہے, لیکن جہاں ہم نے محسوس کیا کہ جو لوگ ہمارے فیور میں نہیں ہوتے نا انہیں یہ ٹکنے نہیں دیتے ہمارے گھر میں. آپ کے فیور میں کیا مراد ہے اس سے؟ لائک ہمارے مطلب منہ پہ اچھے ہوتے ہیں اور دل میں ان کا ہمارے لیے کوئی اس طرح کی کوئی ایسی بات ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ ایسے لوگوں کو ہم پاس نہیں رہنے دیتے یا ہمارے خلاف میں بھی بہت زیادہ فیل ہو جاتا ہو. ابھی میرے بہن کی بیٹی شادی ہو کے آئی تھی لاسٹ منتھ نا, تو ان کے ہسبینڈ کیپٹن ہے آرمی میں, حامد نام ہے, کیپٹن حامد مظفرآباد میں. اب دیکھیں میں اگر زیادہ فیل کری, اب دیکھیں وہ لوگ آئے ہوئے تھے تو رات کو جب وہ لوگ سو رہے تھے تو باقاعدہ شیورنگ ہو رہی تھی ان کے پاؤں کی طرف, مطلب ان کے پاؤں کی طرف مطلب جیسے ہاتھ کوئی مسل رہا ہو. ان کو آواز آئی ان کی وائف کو کسی کو, خیر وہ اٹھی, اس نے کافی فیل کیا. جب وہ اٹھ کے بیٹھتی تھی تو آواز ختم ہو جاتی تھی, پھر لیٹتی تھی پھر اس کو آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. پھر اس نے جو ہے نا اپنے کس طرح سے نہیں تمہارا اہم ہے, خیر وہ لوگ اٹھتے تو وہ آواز بند ہو جاتی, لائٹ جلاتے اور جیسے ہی لیٹ سے واپس آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. مطلب اس طرح سے بہت اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ مہمانوں کو میرے بہت تنگ کرتے ہیں لوگ. لیکن ایسا نہیں کہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے, لیکن ان کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں. اب ہم لوگ تو عادی ہو گئے ہیں, اتنے واقعات ہمارے گھر میں ہوئے کہ میں تو اتنی عادی ہو گئی ہوں. بچوں کو بہت ہمیں دیکھتی ہوں اور بزرگ کو دیکھتی ہوں, لیکن ان کی لیڈیز کبھی نظر نہیں آئی. ہاں میری بیٹی کو ایک دفعہ میری شکل میں, یعنی کہ میں گھر میں نہیں تھی, میری بیٹی سو کے اٹھی صبح اور اس نے نا باہر دیکھا کہ میں کچن سے نکل کے نا ڈرائنگ روم میں جا رہی ہوں, تو اس نے کہا کہ امی میرے لیے بھی چائے بنائے گا. آپ چائے بنانی, میں اثر کے بعد چائے بناتی شام کو نا. تو کہنے لگی کافی دیر ہوگی آپ کی کوئی آواز نہیں آ رہی. تو کہنے لگی اٹھ کے جیسے آئی نا تو دروازہ ناک ہوا, یعنی میرا ہسبینڈ آئے, دروازہ ناک کیا باہر سے, اس نے دروازہ کھولا تو اس کی چیخیں نکل گئی مجھے دیکھ کے نا کہ آپ تو اندر تھی, باہر کہاں سے آپ آ رہی ہیں. میں کہا نہیں میں تو پاپا کے ساتھ گئی ہوئی تھی. کہنے لگی نہیں ابھی آپ کچن میں کمرے میں گئی, میں نے آپ سے چائے بھی بنوائی تھی اور آپ غائب ہو گئی. بہت ہوتے ہیں اس سے شادی شاید واقعات. اور فزیکل اپیرنس کیا آپ نے کسی کی دیکھی اپنے گھر میں؟ بتا رہی ہوں نا, یہ بظاہر اپنی شکل میں یہ لوگ کبھی نظر نہیں آئے. ایک دفعہ میرے ہسبینڈ جو ہے نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھ کے ڈرائنگ روم سے اپنے فون سننے کے لیے دوسرے کمرے میں گئے, واپس کمرے میں تو وہاں چائے پی رہے تھے, واپس آئے تو چائے غائب تھی مکے کے اندر. ہلو, چلے بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو جی, پوری لائن ڈراپ کر دی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مسز شمس آپ کو کال کرنے کا. بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. آج کے جو کالرس ہیں پریٹی انٹرسٹنگ. کیا لائن پہ کون ہے موجود؟ ہلو ہیلو, السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کون ہے میرے سے لائن پہ موجود؟ میرا نام علیشہ ہے. جی علیشہ, کدھر سے کال کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اچھا, اس میں پڑھتی ہیں؟ جی میں پڑھتی ہوں. اچھا علیشہ, میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ریڈیو بند کر دیں, آپ بالکل آن ایئر ہیں, بند کر دیں. جی کر دیا. بہت بہت شکریہ. آپ ان باتوں پہ یقین رکھتی ہیں؟ جی میں رکھتی ہوں. انفیکٹ میرے پپا کے ساتھ بھی ہوا تھا یہ واقعہ. اچھا, کہ وہ
وہ نا اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی، تو ان کے جو فادر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کو قبرستان میں نا دفنایا گیا تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کو دفنایا گیا نا تو وہ نا ہر وقت ان کے دم میں روتی رہتی تھی، ہر وقت روتی رہتی تھی، 24 گھنٹے روتی رہتی تھی. تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ روز روتی تھی اور پھر روز نا مغرب سے پہلے نا اکثر اور مغرب کے درمیان میں نا وہ روز قبرستان جایا کرتی تھی اور اپنے فارغ کے وجہ سے بیٹھ کے خوب رویا کرتی تھی اور اپنے پل کو کرتی ہوئی مقصد کی دعا مانگتی تھی اور پھر وہ روز گھر آ جاتی تھی اپنے ایسی روز کرتی تھی. پھر ایک دن کیا ہوا، ان کے ساتھ نا بہت مطلب ان کو بہت بری فیلنگ آنے لگی. تو ان کے جو ہسبینڈ تھے انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم نا قبرستان میں جانا. ان کو ان کی فرینڈ نے دیکھ لیا تھا، ان جو پرسن تھی نا انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ اب تم نہیں، وہ ان کے ہسبینڈ کو بتایا تو ہسبینڈ نے کہا کہ تم نے کل سے نہیں جانا. تو وہ کہتی ہے کہ وہ ایک دن نہیں جاتے، اس کے بعد پھر ان کو ڈر بھی لگنے لگ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب ان کو ڈر لگنے لگ جاتا ہے اس کے بعد وہ نا جا رہی ہوتی ہیں ایسی قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے. تو وہ نا دو لیڈیز کو دیکھتی ہے، وہ نا بہت جیون کی طرح پیار ہو رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ ان کو دیکھتے ہیں، انہیں حوصلہ آتے کہ وہ بھی ان کے پیچھے بھی چلی جاتی ہیں، کہیں اپنے بڑے قبر پہ چل جائیں. تو وہ کیا کرتی ہے، ایسی کرتی قبر پہ چل جاتی ہیں. پھر جیسے وہ جا رہی ہوتی ہیں تو وہ جو لیڈیز ہوتی ہیں وہ پیچھے مجھے دیکھتی ہیں کہ مجھے کتنے دن وہ جا رہی تھی. تو وہ ایک دم دیکھ کے نا ایک دم وہ ہو جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، بہت تیزی سے نا وہ آگے بھاگ جاتی ہیں. تو پھر جو میرے پپا تھی نا وہ ایک دم ان کو بہت اسٹرینج لگتے تھے. وہ کیا ہوتا ہے، وہ سب کچھ اگنور کر کے اپنی قبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہی فاتحہ پڑھتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ دونوں وہ دونوں لیڈیز بیٹھی ہوئی ہیں اور نا مطلب قبر کھودتے ہیں. تو پھر قبر کھودتی ہیں، تو جب وہ چلی گئی نا قبر کھودتی جلدی بہت جلدی رہتی ہے، بھاگ گئی قبر کھود کے اور اس میں کچھ رکھتے. تو وہ میرے پاپا وہاں پہ گئی اور وہاں پہ جب دیکھا کہ قبر میں کیا ہے تو ان کو تھیلی کا وہ دکھا، تھیلی سے نا اس تھیلی کو کھینچ دیا، قبر سے باہر نکال دیا انہوں نے. کہتے تو جب باہر نکال کے انہوں نے اس میں دیکھا کہ ایک نا فش تھی، اس کا جو فیٹ نا وہ چلا ہوا تھا دھاگے سے اور نا فٹ میں کپڑے کھینچے ہوئے تھے اور کئی بناتا اور ایسے تھے جب پتہ ان کو جس کے اوپر اور مسالے وغیرہ سب لگے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے نکالا اس کے بعد نا ان کی جو نیبر تھی نا، ان کی فرینڈ تھی نیبر، تو وہ انہوں نے ان کو دیکھا کہ وہ یہ سب کر رہی ہیں اور جب ان کو ایک دم سے گوبر شک لگا تو ایک دم چلانے لگی کہ تم کیا کر رہی ہو، کیا کر رہی ہو. تو ایک دم میری پھپھو بہت ایک دم گھبرا گئی، ڈر گئی. تو میری پھپھو نے کہا کہ یہ دیکھو یہ مجھے یہ مچھلی مل گئی، ایسا 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 تو بتاتی ہے ایسا جگہ. تو میں نے ایسا مجھے پتا اور یہ سب وہ بتاتی ہے. اس کی جو نیبر ہوتی ہے جو ان کا نام نا سولیہ ہوتا ہے، تو وہ کہتی کہ میرے جو فادر ہے نا ان کو پتہ ہے، مجھے نا جادو ٹونا کو نا سب دیکھتے ہیں، مطلب وہ ان کو ختم کرتے ہیں. تو پھر نا تم رکھ دو، ان کی طبیعت خراب ہے تو وہ سو رہے ہیں، تم نا میرے گھر میں رکھ دو. تو وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ کہتی کہ نا آپ نا سامنے میرے گھر آ جائیے. میری پھپھو کہتی ہے، وہ کہتی ہے صحیح میں آ جائیں گی، لیکن نا پھر انہیں ٹائم نہیں ملتا آنے کا. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہتی میں بھول گئی اور وہ رات میں بیٹھ کے بھی سوچتی ہوتی ہے تو اور پھر سو رہی ہوتی ہے. تو انہیں نا ایک ہاتھ اس کا بہت لمبا ہوتا ہے، فل بلیک کلر کا ہوتا ہے اور نا اس میں جو گول کی چوڑیاں نا فل بندی ہوتی ہے، کونے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اور جب ایک دم سے دیکھ کے ڈر کے چلاتی ہے تو ان کے ہسبینڈ کو کہہ رہے کہ تمہیں کیا ہوا، تم چلا کیوں رہی ہو. تو پھر وہ کچھ دن بعد چپ چاپ ہو جاتی ہے. 2-3 دفعہ ہوتا ہے پھر وہ ایسی گھٹنے پہ وہ بتاتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو کہ ایسا ایسا ہوا تھا، ایسا ہو میں قبرستان گئی تھی. تو وہ کہنے لگی کہ اب تم نہیں جانا اور پھر ان کو وہ بہت ان کو ڈانٹنے لگا اور ایسے ہو گئے. پھر ان کو نا بہت ڈر لگنے کو نہیں آئی تھی پھپھو کو. تو پھر کیا ہوا، انہوں نے پوری رات قرآن آئے تھے پڑھتی رہی. اس کے بعد پھر جا کے نا ان کی جو خیال ہے تو وہ ایسی سوئی. اس کے بعد دوسرے دن جیسے صبح فون اپنے نیبر کی طرف بھاگتی. تو ان کی جب گھر جاتی تو وہ کہتی کہ کیا ہوا آپ کے دادا نے، مطلب آپ کے فادر نے کیا کیا کہا. جیسے وہ کہنے لگی ان کے فادر نے بتایا کہ بیٹی میری پھپھو کہنے لگے کہ آپ وہ بتاتی میری پھپھو کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تھا پورا. تو پھر کہنے کہ اچھے سے آپ نے پرانی آئے پڑھی اس لیے آپ بچ گئے، ورنہ اس جادو ٹون کا اس کا اثر ورنہ آپ پہ ہو جاتا اور آپ کی نا پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی. تو وہ کہیں گے کہ اب کیا کروں. تو پھر وہ کہتی انہوں نے بتایا وہ نا 2 بہنیں تھیں اور وہ نا اپنی جو ساس تھی نا ان کو نا مطلب کچھ جادو وغیرہ کچھ کرانا چاہتی تھی. ان کی مطلب پراپرٹی پہ نا قبضہ کرنا چاہتی تھی، ان کو مار دیا جاتا. لیکن اب ان ساس سے جن کی وہ تھی ان سے وہ نہیں ہوا، جادو نہیں ہوا.
اور وہ بچ گئی. تو پھر وہ کہتی کہ اب ان کا کیا کرنا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ یہ لے کے جاؤ اور نا اسے نا گندے نالے میں بھا دیتے مچھلی کو, تبھی ایسا کہ مچھلی سے ختم ہو جائے گا. تو وہ ایسی ہے کہ اس کو نالے میں بھا دیتے ہیں اور وہ سرم سے ختم ہو جاتے ہیں. چلے اپنی خالہ, آپ کی خالہ کا یہ واقعہ تھا؟ جی آپ کی خالہ کا یہ واقعہ تھا؟ نہیں, کھانے میں کتے کے ساتھ ہوا تھا. کپو کے ساتھ ہی ہوا تھا. کپو کو میری طرف سے ایک ایڈوائس دی گئی تھا کہ بڑا کہ بڑے بڑے الفاظوں میں یہ بات جو ہے کہی گئی ہے کہ عورتوں کا قبرستان میں داخلہ منع ہے. یہاں تک اتنا منع ہے کہ مردے لعنت بھیجتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. لیکن میں ان بات سے ڈرتی ہوں کہ میں بس اپنے نہیں, میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا, ڈر خوف کی بات نہیں کر رہا. کسی ایک ریزن کی وجہ سے عورتوں کا قبرستان میں داخلہ منع ہے, اسی طریقے سے جس طریقے سے عورتوں کو منع ہے کسی کو دفن کرنے کا. صحیح ہے؟ تو یہ جب غلط حرکت کریں گی تو ایسا تو ہوگا. جب منع کیا گیا تو کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگی نا. چلے بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اور یہ میرا بھائی آپ سے بات کرنا. چلے آپ بہت بہت شکریہ, بہت لمبی کال ہو گیا, ہمیں بریک کی طرف جانا ہے. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ. ہمارے یہاں بڑی کامن ایک سینٹیمنٹ اٹیچ ہو جاتے ہیں ہر وقت. میں ایک ایسی بات کروں گا جس سے بہت سارے لوگ شاید برا ان کو لگے, لیکن حقیقت کیا ہے یہ ضرور پتہ ہونی چاہیے. حقیقت یہ ہے جناب, ہمارے یہاں اکثر لوگ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے, جیسے میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میری والدہ نے کئی بار مجھ سے کہا کہ مجھے قبرستان لے کے جاؤ. میری بہن نے مجھ سے کہا کہ لے کے جاؤ. میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں میں سے سب سے شاید بدترین مسلمان ہوں, لیکن میں اپنی والدہ اپنی بہن کو آج تک قبرستان اپنے طریقے سے نہیں لے کے گیا. باہر سے بتا دیا کہ وہ قبر ہے وہاں پہ ہے, لیکن کبھی اندر اس باؤنڈری کے اندر نہیں لے کے گیا. کیونکہ جب ایک چیز منع ہے تو منع ہے. اس طریقے سے حرام کھانا منع ہے, سود کھانا منع ہے تو منع ہے. اگر آپ اس کے لاجکس اور سوال جواب میں پھنس جائیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے خدا سے سوال جواب کریں, جو کہ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو جواب مل جائے تو اس پہ عمل بھی کریے. خیر خواتین و حضرات, ہمیں جانے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کی طرف. بتاتے ہیں آپ لوگ کی کالز بھی ریسیو کریں گے, آپ لوگ کے میسیجز, آپ لوگ کی ای میلز جو ہمارے تک موصول ہیں ہم ان کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. خوشگوار لمحات میں خوشگوار احساس, بدلتی رتوں کی بدلتی صرف ہاٹ 105 کے ساتھ. پیارے نبی کی پیاری عادتیں, مزاح مبارک. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں وقار, سنجیدگی اور متانت کی فضا رہتی, مگر پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش طبعی کی جھلک ان متبرک صحبتوں کو خوشگوار بناتی رہتی. ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سواری کے لیے درخواست کی. آپ نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں سواری کے لیے اونٹنی کا بچہ دوں گا. اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا, اونٹنی کا بچہ سواری کا کام کیسے دے سکتا ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد ہاٹ 105.
मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं. हमारे जो कॉलर्स होल्ड पे हैं जनाब, उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर के लिए होल्ड करें. बहुत इंटरेस्टिंग लोगों के मैसेजेस आए. अबरार कहते हैं कराची से, जो लास्ट कॉलर आई थी जिन्होंने अपनी फुप्पो की स्टोरी बताई, वो सेम टू सेम स्टोरी जो थी वो एक अखबार में, एक मैगजीन में इस संडे को आई थी. ओके, उसी वजह से जो है अब्दुल वारिस साहब ने भी यही हमें मैसेज किया, और उसके बाद सिफा उन्होंने भी यही मैसेज किया, और एक और साहब हैं असद जिन्होंने ये मैसेज किया था. तो आई बिलीव हो सकता है कि आपकी बात है दोस्तों. है बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट कॉलर की तरफ. लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन. हेलो. वालेकुम सलाम. जुमैर बात कर रहा हूँ. उमेर साहब, वैसे क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ. जॉब मतलब मेरी मुराद ये था कि जॉब करते हो तो किस तरह की जॉब करते हैं? मैं बेसिकली एलॉन होता हूँ, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. अच्छा. और कोडिंग का जो है वैसा काम करता हूँ. अच्छा, क्या वाक़या है जो आप शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल वाकई इस तरह का है कि मतलब मेरे एक कज़न थे जो दुबई में जिनकी रहाइश हुआ करती थी यहाँ पे. तो एक बार हुआ था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाने पे बाहर गए. तो अब खाना वाना तो खैर उन्होंने खा लिया नॉर्मल जिस तरह से होता है. आलू गोश्त उन्होंने खाया था. और तो उनको जो है वो वॉशरूम में जाना गया कि एक पेड़ बना हुआ था, वहाँ पे जाके उन्होंने शाम वहाँ पे उसके पेड़ के पास जाके उन्होंने वहाँ पे पेशाब कर दिया. ठीक है. अब वो जब वापस आ रहे थे घर पे, तो घर पे आते आते उनकी तबीयत जो है वो खराब होना शुरू हो गई रास्ते में. तो अब ये है कि जब वो घर पे पहुंचे तो जैसे ही पहुंचे तो उनको वहाँ पे वॉमिटिंग शुरू हो गई. अच्छा, खाना उन्होंने कैसा जिस तरह रोटी वगैरह जो होती है वो खाया था. और जब उनको वॉमिटिंग हुई तो वो हुई वाइट चावल जो होते हैं ना, उसकी वॉमिटिंग हुई है ना. तो मतलब वो भी उनको भी समझते नहीं आया कि क्या वो मेरे साथ, लेकिन मैंने खाना कुछ और खाया था. और जब वॉमिटिंग हुई तो वो किसी और चीज़ की हुई. तो खैर वो हुआ ये था कि जिस पेड़ के पास उन्होंने पेशाब किया था तो उसके तकरीबन जो आसिफ दर्द है मतलब रहते थे उधर. तो अब वो जो थे वो मतलब उन्होंने उनका पीछा पकड़ लिया कि उनको जो है वो कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, अब इनको मार देंगे. अच्छा, ये मतलब उनको ये नहीं पता था. एक से 2 दिन बाद जो है ये पता चला. तो पता किस तरह से चला कि वो जब भी शीशे के सामने खड़े होते थे तो वो शीशा तोड़ देते थे, क्योंकि वो शीशे में उनको अपना अक्स नजर आता था. कुछ दिन होते हैं वो शीशा जो है वो मतलब कोई भी शीशा हो, छोटा हो बड़ा, कि मतलब रूम में इनके अलमारी में शीशे लगे हुए थे वो उन्होंने तोड़ दिए. उनके वॉशरूम में जो है वो शीशे लगे हुए थे वो तोड़ दिए. और उनकी हालत मतलब बहुत ज्यादा उनकी जो है कंडीशन जो है वो सीरियस हो गई थी इसी वजह से. तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर उन मौलवी को बुलाया, उनसे पूछा कि भाई इनके साथ क्या मसला है. तो फिर उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने इस तरह से जो है कुछ किया होगा कहीं पे. तो वो जो है वो सब इनके ऊपर आ गए और वो कह रहे हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जो है माफी नहीं मांगेंगे वहाँ पे आके. तो खैर वो काफी मतलब घर वाले ने तो यही समझे कि वो हो सकता है कि कुछ उस तरह से ना हुआ हो. खैर जब वो होश में आया तो उनसे पूछा कि भाई मैंने इस तरह का कुछ किया था, इस तरह का कुछ मसला हुआ. वो बोला मैं जब दोस्तों के साथ खाने के लिए गया था तो उस वक्त जो है वो उस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी. तो अब वो बीच में उसी दौरान बीच में होता ये था कि अब इस तरह से शहर फैसल है, सदर का जो मतलब रोड है वहाँ से लेके मलिर का जो रास्ता है वो आपके तकरीबन आधे से 1 घंटा मैक्स जो है वो लग सकता है वहाँ पे पहुँचने के लिए. तो बीच में होता ये था कि वो अपने घर से यानी कि अजमान में उनका घर था और गाफिया इतनी दूर है वहाँ से दुबई में कि तकरीबन आधे से पौने घंटे का वहाँ का रास्ता है डिस्टेंस है बीच का. तो अब वो वहाँ से लेके और जहाँ पे वो पेड़ था वहाँ तक वो 5 से 10 मिनट में जो है पहुँच जाते थे. और पहुँचते कैसे थे ये किसी को नहीं पता. वहाँ पे पेड़ के लगे वो पड़े हुए थे. एक तब ये होता वहाँ पे उनका दोस्त के मतलब गुजर रहा था. तो उनके दोस्त ने जो है वो उसको उठाया और उठा के जो है वो अपने घर लिए. फिर उनके घर पे इन्फॉर्म किया कि भाई वो यहाँ पर है, नासिर नाम था उनका, कि वो नासिर यहाँ पर है. और ये है कि वो कौन छोड़ के गए हैं यहाँ पे पेड़ के पास जो है वो पड़े हुए थे यहाँ पे. तो फिर घर वाले आए उनके आके उनको लेके गए. तो खैर मौलवी को बुलवाया, उनसे जी वो दमदम करवाया. तो काफी मौलवी की बहस हुई जिनके साथ में और काफी जो है उसने समझाया. तो फिर वो इस बात से एग्री हुए कि ये अगर वहाँ पे आके माफी मांगेगा तब हम इनको छोड़ेंगे. तो वहाँ पे फिर ये गए, उनकी पूरी फैमिली गई और फिर वो मौलवी
लड़ाई शुरू करी और फिर जाके जो है उन्होंने पेड़ के सामने जाके उन्होंने माफी मांगी, फिर जो है और ये काफी तकरीबन 3 से 4 महीने तक जो है ये सिलसिला चलता रहा इसी तरह का। तो मैं बता रहा हूँ आपको वो हर जो है वो आधे घंटे के बाद जो है वो घर से निकल जाते थे और जब ये इनका एक वो बन गया था कि भाई अगर घर पे नहीं है तो वो वहीं पर मिलेंगे, इस तरह का जो है वो सीन बन गया था बीच में। और इतनी इनके अंदर मतलब एक पावर कहते हैं ना कि वो इतनी ज्यादा आ गई थी कि अलमारी वो एक हाथ से हिला देते थे, पूरी की पूरी अलमारी, और इस तरह की जो है वो सीन जो है वो क्रिएट होते थे उस वक्त। खैर वो जब माफिया से मांगी तो खैर वो सारा मामला फिर कम हो गया। खैर अब तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है वो, और इस तरह का जो है कुछ भी नहीं है उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। चलें जनाब, फेसबुक और बाकी तमाम जो हमारे मीडियम्स हैं उनकी तरफ नजर डालते हैं और देखते हैं कौन कौन से लोग अपने मैसेज भेज रहे हैं। माही जो है महविश अपना मैसेज भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मकबूल अहमद आपको भी शुक्रिया। अनस थैंक यू सो मच। अशाद अली शाह थैंक यू। आजान साहब मैसेज करते हैं। सना शेख थैंक यू सो मच। फरवाद अली आपको भी शुक्रिया। आयशा सईद थैंक यू सो मच। अवैस मलिक बहुत बहुत शुक्रिया। राबिया सिद्दीकी, नईमुद्दीन एंड सैयद गौहर जाफरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मौजम अली थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो लोग जो 8282 पर अपने मैसेज भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं। हमजा थैंक यू। बिलाल आपका भी शुक्रिया। अलीशा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक खान थैंक यू। मदिया आपका भी शुक्रिया। जवेरिया महीन साहिबा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे अपने कज़न का एक वाक़या शेयर करना है। वो टंडोलियार के एक गाँव ही वहाँ रहते हैं। वो एक बार साइकिल पे कहीं जा रहे थे तो वो अचानक किसी चीज से टकरा गए और गिर गए, और फिर उस दिन के बाद से उन्हें सफेद कपड़ों में चलते थे लोग नजर आए, सिर्फ उन्हें ही दिखते थे। उनकी वालिदा ने जब उन्हें किसी मौलवी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा जिन्नात के जनाजे से टकरा गया, इसकी वजह से उन पे असरात हो गए थे। चले जनाब, आयशा साहिबा बिल्कुल जो आपने कब्रिस्तान ना जाने की वजह बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नाइम थैंक यू सो मच आपका मैसेज का। मदीहा बहुत शुक्रिया। अब्दुल वारिस थैंक यू एंड कमल रफीक थैंक यू सो मच। आपका जो मैसेज है हम उसको पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमें एक वक्फे की तरफ जाना है। वक्फे के वापस जो है वापस आते हैं जनाब। थैंक यू सो मच। 3 मिनट का ये वक्फा है तो थोड़ी सी आप भी मुश्किलात का सामना हम भी मैसेजेस करना चाहते हैं तो 8282 वो नंबर है जहाँ पे SMS कर सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद, या फिर अपने मैसेजेस जो है आप लोग हमें फेसबुक या ट्विटर पे, हमारे फेसबुक पे जो ऑफिशियल पेज है लेट नाइट हॉर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से उस पर कर सकते हैं, या फिर ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी नाम से मेरी ID है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 11100105 वो नंबर है आप कॉल कर सकते हैं। खुशगवार लम्हात की खुशगवार एहसास, बदलती रुतों की बदलती बात, सिर्फ हॉट 105 के साथ। This time check is brought to you by. It's time to try the new Connaught Chicken Sizzler. It's the magic key ऑल कराची नात कंपटीशन एक ऐसा मुकाबला जो मुकाबला भी है और मुकाबले से बढ़कर गुलामी रसूल की सनत भी है। तो सुनिए रमजान मुबारक की हर शब 8 बजे हुज़ैर अजीजी के साथ सिर्फ हॉट FM 105 पर। तारीख इस्लाम 5000 फरिश्ते मैदानी जंग। 17 रमजान सन 2 हिजरी में मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बद्र में ये जंग हुई। इस लड़ाई में तादाद और असलहे के लिहाज से मुसलमान बहुत ही कमतर और पस्त हाली में थे। मुसलमानों में बूढ़े, जवान और बच्चे और अंसार महाजरीन कुल मिलकर 313 मुजाहिदीन इस्लाम
علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرد آسماں تھے. سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا اور 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے مہلک ہتھیار تھے. اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جا کر خدا عز و جل سے دعا مانگتے رہے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے. صبح کو حضور علیہ السلام نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز واز فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور آپ کو یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ ڈٹے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا. چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی اور دم زدن میں میدان جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. پروردگار عالم نے مسلمانوں کو واضح فتح عطا کی. تاریخ اسلام ہاٹ وفاق. پروگرام کو ختم ہونے میں تقریباً جناب 20 منٹ باقی ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں شو کے یہ فرمایا تھا کہ اس پروگرام کا جو ایک مقصد ہے وہ انفارمیشن پاس کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان لوگوں کی مدد کرنا بھی ہے جن کی شاید کوئی مدد نہیں کرتا. مدد کس مراد سے؟ ہمارے اکثر اوقات لوگ اپنے گھر تبدیل کرتے ہیں، اور جب گھر تبدیل کرتے ہیں تو کسی ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے ہی ملاقات کرتے ہیں. تو ہر گھر کو بیچنے کی خاطر 9, 10, 15, 20, 50 ہزار روپے کمانے کی خاطر ہمارے جو اسٹیٹ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ کئی سارے اس گھر کے راز جو ہیں وہ چھپا دیتے ہیں اور اچھائیاں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی انسان، کوئی نہ کوئی فیملی اس ایکسپیرینس سے نہ گزر جس سے شاید ابھی کوئی گزر رہا ہے اس لمحے. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اکیلے میں پروگرام سن رہے ہوں گے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اور ان کے گھر میں کچھ ایسی مخلوق بھی رہتی ہوگی جو ان کو آرام سے رہنے نہیں دیتی. خیر، بڑھتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. 111-010-5 پہ لائن پہ کال موجود. ہیلو، وعلیکم السلام جناب. کون ہمارے لائن پہ موجود؟ کراچی سے ریبا احمد. جی جناب، آپ کیا کرتی ہیں؟ اچھا، آپ کا ان باتوں پہ کتنا یقین ہے؟ کیوں، آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے یا آپ نے بس سنی باتوں پہ ہی یقین کیا؟ اچھا بتائیے. جی ہاں، واقعہ میری بہن کے ساتھ پیش آیا تھا. ابھی آپ کہہ رہی ہیں آپ کے ساتھ پیش آیا؟ میرا مطلب ہماری فیملی کے ساتھ. اچھا چلو بتائیے. تو یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. ہماری فیملی میں میری امی کے خالو رہنے، تو جیسے بہت پڑھنے والے ہیں. ہاتھ میں جو رنگ بھی ہوتی ہے روزے کی اور اسے پہنتے ہیں. جی بولیے. جی ان کے ہاتھ میں رنگ وغیرہ پہنتے تھے اور بہت پڑھنے والے تھے. تو بہن کی ان دنوں طبیعت خراب رہتی تھی، تو
तो अम्मी ने ऐसे हमसे बोला कि आप इनको कोई रिंग दे दें, आप पढ़ते हैं फिरोज की तो नहीं थे पहनते हैं जो पत्थर होता है हाथ में पहनने का, जी जी तो जी वो जी तो वो उन्होंने बहन को दे दिया. अब 1 घंटे बाद हम दूसरे रूम में आके बैठे तो एकदम से बहन अजीब अजीब बातें करने लगी. बोलने लगी कि ये घड़ी उल्टी हो रही है, मुझे बोने नजर आ रहे हैं छोटे छोटे. मगरिब का वक्त था तो वो बहुत बोलने लगी कि मुझे ये नजर आ रही है, मुझे पकड़ के लेके जा रहे हैं, आप मुझे बचाएं. फिर वो दूसरे रूम में थे, वो जो माइन थे लाइक उन्होंने बताया तो कह लगे कुछ नहीं है, बस इससे बड़ा ऐसी असर हो गया, इसको पता नहीं क्या उसके रस्सी से बांधने लगे. पहले कि इसको बांध दो, इसको वो कर दो. फिर अम्मी भी बहुत डर गई, उन्होंने उसको आयत कुर्सी वगैरह पढ़नी शुरू करी उसके ऊपर. फिर वो काबू में नहीं आ रही थी, बहुत रो रही थी, बोल रही थी मुझे लेके चले जाएंगे, मुझे बचाएं, मुझे बचा. रोती रही फिर हमें हॉस्पिटल लेके गए. तो फिर वहाँ पे लेके गए तो उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दे दिया. तो फिर वो थोड़ी होश में आई, पर जब वो आ रही चिल्लाए. फिर अगले दिन हमने मौलवी यहाँ पे कोई करीब मौलवी साहब थे, उन्होंने बुलाया, उन्हें दिखाया. तो जब तक वो सही हो गई, फिर भी अजीब थी, डल हो रही थी. फिर अगले दिन जो हमारे एक फैमिली में जो एक बुजुर्ग हैं, हमने उनको बुलाया, उनसे बात बात उठाया, तो उन्होंने उसका उतार करा. फिर अम्मी जब उन्हें लेके आई ना वहाँ से, तो हमारे घर के बाहर एक छुटकली मरी पड़ी हुई थी. और फिर घर में हमारा घर शिफ्ट हो रहा था उन दिनों. तो उस वक्त मैं और मेरा भाई और मेरी बहन घर में अकेले थे, दूसरे बहन हम सब. तो एकदम से लाइटें, घर पूरा खाली था और फिर लाइटें बंद खोल हो रही थी, अजीब सी चीजें हो रही थी. और फिर वो जो अंगूठी थी ना जो बहन ने पहनी थी, उसके बाद असर हो गया था उसके ऊपर, तो वो मेरे कजन अपने घर पे ले गए थे. तो फिर उन्होंने वहाँ पे जब वो सोए रात में तो उन्हें पूरे दिन छुप रही थी. फिर उन्होंने वो रिंग समंदर में फेंक दी और अब बहन सही है. बस यही वाक़या था. अच्छा, ये एक रिंग पहनने से आपने बताया कि इतने सारे वाक़े. जी उस रिंग की वजह से फिरोजा की थी वो. तो बहुत सारे लोग पहनते हैं. नहीं, वो पर्टिकुलरली नहीं थी फिरोजे, पर वो जो हमारे नाना थे वो बहुत पढ़ने बोलने वाले थे, वजीफे वगैरह पढ़ते थे वो. तो उसका शायद वो कह रहे थे जिससे मैं तार करवाया था, मैंने कहा था कि असर हो गया. वो जो पढ़ते होते थे ना, उनके इस पे असर हो गया कि उल्टे वजीफे वगैरह जो कुछ करते हैं, जो करते हैं वगैरह, उसका इस पे असर हो गया था. तो बहन ने जो पढ़ा ना, पहनी वो अंगूठी, तो फिर वो उसके ऊपर हो गया. पीछे जो साहब भी हैं वो सब कह रहे हैं सब झूठ है. मजाक है. चलिए आपको थैंक यू. अजीब बात है कि घर में इतना बड़ा वाक़या पेश आया और पीछे वाले जो है मजाक कर रहे हैं इस टाइम पे. खैर जनाब, 2:40 हो चुके हैं. एंड आप लोग के मैसेजेस, आप लोग की ईमेल्स, आप लोग की कॉल्स हमें रिसीव हो रही हैं. थैंक यू सो मच. अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी अब लाइन पे कौन है मौजूद. और वो तमाम इंटरनेशनल लिसनर्स जो हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. इसी तरीके से पाकिस्तान की जो स्पिरिट है वो पूरी दुनिया में कायम रखेगा. आजकल फिर से पाकिस्तान की लाइन में आया हुआ है, थोड़ा सा बात करेंगे लेकिन इन कॉलर की बात देखते हैं. लाइन पे कौन है मौजूद. हेलो. वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है लाइन पे मौजूद. बात कर रही हूँ कराची से. जी मिसेस शेख, कैसी बिना शुक्र आपकी दुआएं. जी जनाब. बेटा मैं ये सोच रही थी कि मैंने आपको पिक्स भेजी थी. जी बिल्कुल, आपने अपनी तस्वीरें भेजी थी और हमारे एडमिन ने हमें बता दी कि आपकी तस्वीरें मौसूल हो गई हैं. जी, और इसके अलावा मैं ये कह रही थी, अभी मैं फेसबुक पे थी, मुझे नहीं पता कि आपको फेसबुक से किस तरह मैसेज करते, जरा थोड़ा सा मेरा हेल्प करेंगे. आप फेसबुक पे हैं तो आप वहाँ पे जो सर्च का सामने बार है उस पर द लेट नाइट हॉरर शो विद नाज़िनी अस्करी लिखें. एक पेज आएगा जिसमें तकरीबन 70,000 लोग हैं. जी वो तो है पेज, इस पे तो मैंने कवर किया लेकिन ये पद तक पहुँचे नहीं. आप अगर लिख रही हैं तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं. ठीक फिर मैंने इसका तो दिया था. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. पूछा था बस. ठीक है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, दूसरे कॉलर को मौका दूंगी. मैंने यही पूछना था फिक्स का. ठीक है जी जनाब, थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. अगर सुनिए मिसेस, अगर हो सके तो दोबारा से आप मुझे आज अभी भेज दें फौरन. दोबारा ईमेल कर दें. दोबारा से कर. मुझे जरा एड्रेस दे दें, दोबारा मेल आई डी दे दें. आप मेरी ईमेल एड्रेस है djminhaj @radio.fm. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.
आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड चूंकि वक्त कम रह गया तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की कॉल्स लेने की कोशिश करें. देखिए हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जनाब. हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब. कौन हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर इरफान बात कर रहा हूँ. इरफान, हाँ आप इन बातों पर यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं. असल में मेरे साथ एक वाकया शेयर हुआ है तो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था. अच्छा अच्छा बताइए. तो हम लोग ये खुदार कॉलोनी कायम का मजार है ना, जी हम लोग यहाँ रहते हैं. तो हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए हम 2-4 जो है ना चारों लेट नाइट जा रहे थे. तो गुरु मंदिर से हम लोग जब वापसी आ रहे थे तो एक सामने मकसद एक पार्क सा बना हुआ है ना, वहाँ वो गली बिल्कुल सन्नाटा है. तो वहाँ से हम लोग जा रहे थे तो वहाँ हमें इस तरीके की आवाजें आने लगी कि जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा है. तो मैंने अपने दोस्त से कहा, मैंने बोला यार आपको किसी चीज की आवाज आ रही है? बोला नहीं मुझे तो नहीं आ रही. तो इस तरीके से फिर आहिस्ता आहिस्ता हम सब दोस्तों को आने लगी. सही. हेलो बोलिए. तो उसके बाद फिर हम लोगों ने खौफ, थोड़ा सा डर लगा हम लोगों को. तो फिर हम लोगों ने अपने ऊपर आयतल कुर्सी करके फूकते रहे. तो थोड़ा सा वहाँ से हम लोगों ने स्पीड पकड़ी. तो फिर हमें मकसद इतनी घबराहट हो गई थी, वो चीज इतनी स्पीड से हमारे पीछे चल रही थी कि पता था ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई इतनी स्पीड से हमारे पीछे चल रहा है. फिर क्या हुआ जनाब? तो फिर सर हम लोग आ गए थे. तो आके देखें तो 2 दिन तक तो समझ लो कि बुखार में पड़े हुए थे. अच्छा ये आपने पलट के नहीं देखा कि कौन था क्या था? नहीं पलट के देखा लेकिन कुछ नजर ही नहीं आ रहा. बस आवाजें इतनी तेज तेज आने लगी कि जैसे कोई चल रहा है और कोई छन छन की आवाजें आती है और कोई जो है ना बुला रहा है कि इधर आओ इधर, इस टाइप का चल रहा था. बिल्कुल हमें तो समझ ही नहीं आया. हम लोग फुल स्पीड में वहाँ से भाग गए थे आयतन कुर्सी पर. चलिए जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू. अपना ख्याल रखिएगा. तो जनाब हमें जाने एक छोटे से ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आते हैं एंड हम अपने फाइनल कॉलर्स को एंड एक दो मैसेज जो हमें पढ़ने हैं फेसबुक पे तमाम लोग अपने मैसेज भेजें और ट्विटर अकाउंट पे उन लोगों को भी शामिल करेंगे अपने शो पे. खुशगवार लम्हात की खुशगवार एहसास, बदलती रतों की बदलती बात और फर्क के साथ. कुरान की रहमतें. सूरह कहफ. सूरह कहफ कुरान पाक की 15वीं सूरत है. अगर कोई शख्स कर्जदारी में मुब्तला हो और कर्जे की अदायगी के लिए कोई रास्ता ना निकल रहा हो तो बाद नमाज जुम्मा 3 बार सूरह कहफ पढ़ने से कर्ज अदा हो जाएगा और मुश्किलात आसान हो जाएंगी. Hot 105.
پروگرام کے آخری 10 منٹ میں ہم شامل ہو چکے ہیں اور اب چند 2 لاسٹ کالرس کو آنر کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوگوں نے اپنے میسیجز ای میلز یا جو بھی اپنے بھیجے ہیں ہم ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. لیٹس سی آن دی لائن. ہیلو. وعلیکم السلام جناب. کون نمبر سے لائن پہ موجود؟ اچھا جناب, اب بولیے, اب صحیح آ رہی ہے؟ اب صحیح آ رہی ہے؟ اختیار. اچھا جناب, بتائیے اپنا واقعہ. میری بڑی میں جو مجھے پہلے میں آپ کو بتانا تھا, مطلب یہ ہے کہ ان کی شادی ہے جو نا ان کے نام ہے. تو ٹھیک ہے, نارملی کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کچھ بھی فیل ہوتا ہے, مطلب نارمل روٹین لائف میں کبھی کچھ فیل نہیں ہوا. بس یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کو پرائیویسی ہوتی تھی نا, جیسے جب بھی ان کو پرائیویسی ہوتی تھی نا, تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ مس کیریج ہو جاتا تھا. تو ایسا ہوا کہ 2 دفعہ ہوا, 3 دفعہ ہوا, اور ریزن کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. ریزن ایسے ہوتے تھے بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ریزنس ہوتے تھے. ایسا ہوتا تھا کہ کبھی بالکل چلتے چلتے 5 فٹ ہو گیا, اینڈ اس ٹائپ کا کچھ بھی ہوتا تھا, لیکن بہت ڈفرینٹ. تو ایسے ہوتا تھا مس کیریجز ہو جاتے تھے. پھر 4-5 سال ہو گیا اس طرح نا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. پھر میں نے کسی کو دکھایا لے جا کے, تو انہوں نے بولا کہ مجھے اوپر نا کوئی چیز ہے, اس لیے نا مطلب جو بھی کار وغیرہ ہوتا ہے وہ کروائیں گے نا. تو یہ تھا کہ نا پھر یہاں ریاض قادری میں جیسا یہ بیٹھتے ہیں پوزیشن پتہ نہیں ساری جہاں کی طرف ہے نا, پوزیشن میں بیٹھتے ہیں شاید. ہیلو جی جی بولیے. تو وہاں بیٹھتے ان کو دکھایا گیا. تو انہوں نے نا اپنے کسی کا بتایا, حاجی صاحب کا نام تھا کچھ کر کے. تو ان کے پاس ہم لوگوں نے دکھایا ہوئے. تو انہوں نے نا جیسے پتہ نہیں کچھ پڑھا وغیرہ, تو یہ ہوا کہ ان کی آواز چینج ہو گئی. جو بڑی تھی نا ان کی آواز چینج ہو گئی, اور یہ ہوا کہ مطلب بہت موٹی سی آواز آ گئی. اور انہوں نے کہا کہ جیسے میں اس کے اوپر ہوں, اور میں ملتان وغیرہ پنجاب سائڈ سے تھا, یہ جو اوپر آیا تھا. کبھی گئی ہوں گی, وہ چھوٹی ہوں گی. تو انہوں نے اس نے کہا کہ میں ان کا نا ان کے اوپر نکاح میں آئی ہوں, تو میں کبھی جاؤں کرنے. میں ویسے پرسنلی کچھ بھی نہیں کروں گا ان کے ساتھ, بٹ یہ کہ میں ان کی نا اولاد میں نہیں کروں گا اس طرح سے. اینڈ آج کافی ٹائم ہو گیا ان کی شادی کو, 16-17 سال ہو گئے. میں 21 سال کی ہوں, تو میری چھوٹی سی جب ان کی شادی ہوئی تھی, تو ابھی تک ان کو کوئی اولاد نہیں ہے. اور ویسے نارملی کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ, کبھی کچھ انہیں فیل نہیں ہوگا. بس یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی. بہت فیکنیات بہت فیکنیاں روحانی بھی, اینڈ اس طرح مولوی ہمارا کو بھی دکھایا, بہت سی جگہوں پہ دکھایا, لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. یہ مجھے شیئر کرنا تھا. اینڈ ایک بات اور مجھے پوچھنی تھی ایکچولی آپ سے, میں سے وہ یہ کہ میں نا اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی نا کچھ دن پہلے. ایسے تھا کہ اسلامک مہینے تھا نا, 11 تاریخ تھی اسلامک مہینے کی. تو وہاں پہ یہ تھا کہ یہ ہے نا بہن قانونی وغیرہ آپ نے سنا ہوگا, ہے نا, وہ ایریا ہے بہت زیادہ نا کنجسٹڈ ایریا ہے, اور بہت کنجسٹڈ ہے. چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, بہت زیادہ مطلب گلیوں میں گندگی وغیرہ اس ٹائپ کا نا. تو وہاں مطلب اکثر گلیوں میں سنا جاتا ہے, وہ کہتی ہے میری فرینڈ کی اکثر جگہوں پہ نا گلیوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں میں کچھ نہ کچھ ہے بہت ٹائپ میں. تو یہ ہے کہ وہاں نا ایک میں گئی نا, تو ان کی بیٹی تھی, تو ایک نا لڑکی تھی, وہ بہت مطلب وہ بول رہی تھی, چھوڑنے جا رہی تھی, اور اسے گھر سے باہر لے کے جایا جا رہا تھا. میں نے اپنی فرینڈ سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو یہ کیا ہو گیا, بیمار ہے کیا؟ تو کہتے لگی نہیں بیمار نہیں, ان کے پاس حاضری آتی ہے. تو میں سے جو حاضری وغیرہ آتی ہے, اور یہ مطلب کیا ہوتا ہے, یہ مطلب پہلے نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر واقعی میں حاضری آتی ہے. تو وہ کہتی تھی کہ جو اس پہ حاضری آتی ہے نا, تو وہ بولتے ہیں کہ مجھے مزار پہ لے کے جاؤ. اور میرا اس کو اتنی زیادہ اس کی آواز میٹھی ہو رہی تھی, اتنا مطلب پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی وہ کہ اچھا میں یہ کر دوں گا اور یہ کر دوں گا, مطلب مردانہ آواز سے بول رہی تھی. اینڈ نا اس نے اپنے ہاتھ تک کو کاٹ دیا تھا چھری سے نا, اتنا بلڈ وغیرہ گر رہا تھا اس کے ہاتھ سے. میں اس کو اتنی زیادہ حاضری جا رہی تھی. تو کیا میرا پھر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو حاضری آ سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ایک سوال ہے, یہ کئی سارے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے سے اس کا جواب دیا ہے, لیکن ہم صرف میں اس کو 2 چیزوں سے
اس کا جواب دے سکتا ہوں. اور اس میں بھی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میری باتوں پہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ نہ دے دیجیے گا, بلکہ وہ ہوتا ہے نا کوئی بندہ بولے تو اس پہ یقین کر لیتے ہیں, خود بھی ریسرچ کیجیے گا. سائنس جو ہے اس پہ یہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. بقول سائنس کے, بقول میڈیکل سائنس کے, اس کو اسپلٹ پرسنالٹی کا نام دیا جاتا ہے, اور بھی مختلف نام جو ہے اس بیماری کو دیے گئے ہیں, جیسے ملٹیپل ڈس آرڈر, اسپلٹ پرسنالٹی اور اس طرح کی چیزیں. دوسرا جو مذہب کہتا ہے, مذہب میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہمارے یہاں. چند لوگوں کی کہنا یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چونکہ کوئی محبوب بنایا گیا تو اس پہ کسی بھی چیز کا اثر نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ جگہ پہ جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ایسا ہے, انسانوں کے اوپر حاضری ہوتی ہے. اور یہ صرف اسلام کی بات نہیں کہہ رہے, جو یہ 5, 6, 7, 8, 10, 12 جتنے بھی مذاہب دنیا میں ابھی ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں, اور جو سر فہرست 4 مذاہب ہیں ان میں یہ بہت بات کامن ہے, جس میں ایکسیزم جو ہے وہ جیسے ہمارے یہاں دم کروانا ہوتا ہے, کسی بھی بیماری کا کسی بھی علاج کے لیے دم کرانا ہوتا ہے, اسی طریقے سے کرسچینٹی میں جو ہوتا ہے وہ ایگزرسزم ہوتا ہے, جو مریض کو آپ جو ہے چرچ لے کے جاتے ہیں, اور جیسے ہندوازم میں جو ہے آپ مریض کو جو ہے مندر لے کے جاتے ہیں, ان کے ٹرم ہوتے ہیں, ہندوستان میں بہت بڑے بڑے آشرم ہیں. تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اور یہ ایک ایسی بحث ہے, ایک ایسا سوال ہے جس کا نیور اینڈنگ آنسر ہے. بہت سارے لوگ اس کو دے دیتے ہیں, بہت سارے لوگ جواب مل کر بھی اس کو یقین نہیں رکھتے. خیر جناب, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. ہمارے پروگرام کی جو لاسٹ کالر تھی, سوری جناب, ہماری فون لائن ختم ہو چکی ہے, بند ہو چکا ہے, ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے. آپ لوگ کے نام شامل کرتے ہیں جلدی سے, اور ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنے میسیجز جو ہیں ہمیں بھیجے. سیما کراچی سے میسج کرتی ہیں, کہتی ہیں منہاج, آئی ایم ایسوسیٹ پروفیسر آف یونیورسٹی یونیورسٹی آف کراچی. میں جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں اس کے پیچھے ایک کافی بڑا میدان ہے, وہاں میں روز گزرتی ہوں, اور اس طریقے کے دوسری تقریبات بھی وہاں پہ نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے جس پروفیسر اور لیکچرر کا چیمبر اس جگہ موجود ہے, اس چیمبر کی جو کھڑکی ہے اس میدان میں کھڑکی, تو وہ سب یہی مناظر دیکھتے ہیں. ہم یہ باتیں جو ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ مسئلہ ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے اپنے چیمبرز کی کھڑکیوں پر بڑے بڑے پردے اور سورہ یاسین بھی لگوا دیے ہیں. ریکویسٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بتا دینا چاہیے, کیونکہ ہر کسی کی جان اسٹیک پہ ہوتی ہے میرے حساب سے. اب آپ زیادہ مجھ سے شاید سے اختلاف کرتی ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. علی جو ہے میسج کرتے ہیں, بہت شکریہ. مسکان, آپ کا بھی شکریہ. وقاص, رمید حسن, تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ مشل, آپ کا میسج بہت لمبا ہے, ہم اس کو پڑھ لیتے لیکن ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. علی میں بھی تھینک یو سو مچ. نبیل, آپ کا بھی شکریہ. جگوریہ تقریب, تھینک یو سو مچ. ایس ایم اویس, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اکثر, تھینک یو سو مچ. عبداللہ, تھینک یو. اینڈ کہتے ہیں منہاج, مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو کال آئی تھی عائشہ احمد کی سیریسلی غلط ہے, اینڈ اسٹون سے کچھ نہیں ہو سکتا, ایک تو ہوتا ہی پرٹیکولرلی لوگوں کی لک کے لیے ہے. اچھا, اس معاملے میں میری جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ لک ایک ایسی چیز ہے جو کہ شاید آپ کے اوپر پہلے سے آپ کی لکھ ہوئی ہوئی ہے. لک قسمت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے, فیٹ جسے کہتے ہیں, فیٹ, فیٹ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. تو کیسے کوئی پتھر جو ہے وہ اس تقدیر کو بدل سکتا ہے؟ شاید صرف ایک چیز ہے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے, قسمت بدل سکتی ہے, وہ ہے دعا, اور وہ بھی خدا کی ذات سے, خدا کی رضامندی سے. اب اس میں مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ احادیث کا بھی ریفرنس دیتے ہیں, بہت سارے واقعات بھی بتاتے ہیں کہ اس پتھر کو پہننے سے یہ ہوا. تو آئی ڈونٹ نو کہ میں اس بات کو ابھی تک تو مجھے یقین نہیں ہوا, لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر سچائی ضرور ہو. اسی کے ساتھ ساتھ جناب وہ تمام لوگ جو ہمیں فیس بک پہ میسیجز کر رہے ہیں, آپ لوگ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگر آپ لوگ ہمیں شو کے بعد ہمارا پیج جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ www.facebook.com/thelate-night-horror-show پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, یا پھر اگر آپ لوگ ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو www.twitter.com/minhaj ali, اس کے نام سے میری آئی ڈی ہے, اس پہ جا کے آپ لوگ ہمیں
फॉलो कर सकते हैं। फैसल शहाब का ट्विटर पर मैसेज आया, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। मुजम्मिल आपका भी शुक्रिया। डीजे राफिद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अहमद खान सो मच। दानियल साजिद खान आपका भी शुक्रिया। एंड गुलाम रसूल बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। अनस मलिक थैंक यू। मोहम्मद महाद आपका भी शुक्रिया। एंड सैयद उनैर अली थैंक यू सो मच। मिशाल जैनब थैंक यू। इसी के साथ जनाब फिजा नदीम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने मैसेज हमें 8282 पे भेजे या फिर हमें कॉल की 111000105 पे। जाते जाते जनाब आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है कि हो सकता है कि आप इन बातों पे यकीन ना रखते हैं, हो सकता है आपको ये सारी बातें, ये सारी चीजें झूठी लगती हैं और ये आपका हक है। आपके ऊपर हम कोई गन पॉइंट पे आपको यकीन कराने नहीं कर रहे, लेकिन मेरी आपसे बस एक इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस बात का इतना मजाक ना उड़ाएं कि हमें बुरा लगने के बजाय उस चीज को बुरा लग जाए या उस मखलूक को बुरा लग जाए जिससे आप शायद अभी आशना नहीं है। जरूर इंसान को सुपीरियरिटी बल्कि सुपीरियर ताकत दी गई है, अल्टीमेट पावर दी गई है, लेकिन जब जानवर को भी गुस्सा आता है तो वो इंसान पे अटैक कर देता है। तो सोचिए एक ऐसी चीज जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो, ना आपने देखा है, ना उसकी हकीकत के बारे में, उसके ऊपर बनाई हुई फिल्म्स में तो आप डर जाते हैं, उसकी बनाई हुई स्टोरीज आप पढ़ के डर जाते हैं, लेकिन अगर ये किसी दिन आपके सामने असल में आ जाए तो क्या होगी आपकी हालत? मजाक उड़ाना हर चीज पे और हर चीज का बहुत आसान है, बस ये दुआ कीजिए कि किसी दिन आप ना मजाक बन जाएं। अभी जिस कमरे में बैठ के आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि आप अकेले हैं। हो सकता है कि आप अकेले ना हो। कहते हैं कि इस दुनिया में जब भी इस मखलूक के बारे में कोई बात की जाती है तो ये मखलूक उस शख्स से बहुत करीब हो जाता है और ये सुनने के लिए बेताब हो जाता है कि उसके बारे में क्या बात हो रही है। तो हो सकता है कि उस पर्दे के पीछे, उस सोफे के पीछे या फिर अलमारी के पीछे या फिर जो ये दरवाजे के नीचे से आपको लाइट नजर आ रही है, थोड़ी देर में आपको शायद कुछ और भी नजर आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।